اپنی مرضی کے ساتھ کوئی کالے رنگ کا لباس پہن کے چلا جائے، کوئی سرخ رنگ کا لباس پہن کے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا حج قبول نہیں کرتے، کیونکہ وقار دیں گے لباس کو کہ لباس کیسا ہونا چاہیے اور کس موقع کے اوپر کیا کیا لباس ہونا چاہیے۔ اس وقت تک یہ دین کے اعمال قبول نہیں ہے جس وقت تک ہمارا لباس اچھا نہیں ہے۔ جب لباس اچھا ہوگا، جب ظاہر پاک ہوگا تو باطن بھی پاک ہوگا۔ ظاہر پہ گندگیاں ہوں، ظاہر پہ کجاوٹیں ہوں، ظاہری طور پہ بندہ زبانہ میٹھا ہو، لیکن دل کے اندر کوڑ رکھے، حسد رکھے، غیبت رکھے، لوگوں کی چغلیاں کرے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرے، ایسا بندہ حیادار نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بندہ بے حیا ہوتا ہے، ایسے بندے کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ جائیں مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ کیلے لینے کے لیے جائیں، ایک دکاندار کیلوں کو چھیل کے رکھا ہوا ہے اس نے، اور ساتھ ہی کیلے چھیل کر نہیں رکھے، ویسے اس نے اپنی ریڑھی پہ سجائے ہوئے ہیں۔ آپ کس چیز کو پسند کریں گے؟ آپ وہ چیز پسند کریں گے جس کے اوپر کپڑا موجود ہے، اس کا لباس موجود ہے۔ اگر آپ مارکیٹ کے اندر جا کے ایسا لباس پسند نہیں کرتے، اگر آپ مارکیٹ کے اندر جا کے ایسا پھل اٹھانا گوارا نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر گندیاں مکھیاں بیٹھ چکی ہیں، پھر آپ ایسی عورتوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آج انڈیا کی فورس عورتوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ انگریزوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آج ان اینکروں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ تمہیں پسند کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ بات ہے، اگر مارکیٹ میں جا کے اگر تمہیں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ کھانا کی چیز نہیں ہے، اس پہ گندی مکھیاں بیٹھ چکی ہیں، پھر تمہیں یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کیا ہے، کیسے انہوں نے سیرت گزاری ہے، کیسا انہوں نے لباس پہنا ہے۔ ایسا لباس اپنی بیٹیوں کو پہنائے، اپنے ماں کو پہنائے، اپنے بیوی کو پہنائے، ایسا لباس جو کہتی ہے کہ ہم بازار میں جا کے خود چیزوں کو خرید لیں گی۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے چہرے پہ پردہ نہیں ہوتا، بازاروں میں چیزیں خریدنے کے لیے جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ایسی عورت زانی ہے، ایسی عورت زانی ہے، ایسی عورت زانی ہے جس کا خامن گھر کے اندر موجود ہو، جوان بیٹے موجود ہو، جوان باپ موجود ہے، جوان بیٹے موجود ہے، چچا زندہ ہے، تایا زندہ ہے، ماموں زندہ ہے، تمام رشتے موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چیز لینے کا طریقہ نہیں آتا، اسی سستیاں لے آنی ہے، تسی مہنگے لے آ دیں گے۔ احباب یہ تو سستیاں کس لیے لے آتی ہے؟ اسلام عورتوں کو بازار کی زینت نہیں بناتا، اسلام عورت کو گھر کی زینت بتاتا ہے، اسلام عورت کو 4 دیواری کے اندر زندگی گزارنے کا طریقوں کو سمجھاتا ہے۔ آج بندہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے، بیٹیوں کے جہیز کے اندر جی میں لاکھ روپے کی اپنی بیٹی کی ساڑی لے کے آیا، میں ایسی ساڑی کو کیا کروں جس لاکھ روپے کی ساڑی کے اندر میری بیٹی کے لیے وہ دوپٹہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اپنا سر ڈھانپ سکے۔ اپنی بیٹیوں کو خود بغیر بھی سکھاتے ہو۔ اگر تم یہ لباس نہ لا کے دیتے، اگر تم سوشل میڈیا کی سہولت نہ دیتے، اپنے گھروں کے اندر LCD نہ لگواتے، ٹیلی ویژن کی سہولت نہ دیتے، بیٹیوں کو کس طرح پتہ لگنا تھا کہ انگریز ایسا لباس پہنتے، ہم نے ایسا لباس پہننا ہے۔ ان ٹیلی ویژن کی جگہ کے اوپر ہمارے گھروں میں لائبریریاں ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ اماں صدیقہ کی سیرت پہ کتابیں ہونی چاہیے تھی کہ اماں صدیقہ نے کیسا لباس پسند کیے، کیا محمد عربی کی بیٹی سے بھی کوئی پیاری بیٹی ہو سکتی ہے، کیا ان سے بھی کوئی حسین بیٹی ہو سکتی ہے، کیا ایسے خاندان سے اونچا خاندان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم جو سیرت فاطمہ کو پسند نہیں کرتی عورت، جو ام حبیبہ کی سیرت کو پسند نہیں کرتی، جو اماں فاطمہ کی سیرت کو پسند نہیں کرتی، اس کو میں مسلمان تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ عورت زانی ہے، اور زانی عورت جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے دل کے اندر کوڑ ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت والے دن حساب نہیں ہونا اور پوچھا نہیں جانا، ہر چیز کا حساب ہونا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ کیسی سیرت ہونی چاہیے آپ اور میری بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی کیسی سیرت ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، 2 عورتیں آئیں، دوپٹے پہنے ہوئے، انہوں نے نقاب پہنا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہے، سائڈ پہ کھڑی ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں۔ جب چلے گئے تمام لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا